یہی تھے، ابھی وہ آدمی جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے وہ یہی تھا. بتائیے یہ توریہ ہے اور ایسا کلام جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ مجازن اسے کذب کہہ سکتے ہیں لیکن حقیقتاً یہ جھوٹ نہیں ہے. ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو کہا سارا کے بارے میں کہ یہ میری بہن ہے، توریہ ہے یہ، اس لیے کہ ہر عورت بیوی بھی حضرت آدم اور حوا کے رشتے سے بہن ہی ہوئی. تو کلام توریہ پر مبنی ہے، یعنی توریہ مجازن کذب ہوتا ہے مگر حقیقتاً سچ ہوتا ہے. تو وہ جھوٹ کا ہوا، یہ تو کلام کی ایک قسم جس کو توریہ کہتے. ایسے ہی آپ نے کہا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں، اس میں بھی توریہ تھا کہ تمہارے اس کفر کو دیکھ کر کے، تمہارے حالات دیکھ کر کے، اللہ کو چھوڑ کر کے تم جن کی پوجا کر رہے ہو یہ پوجا کے لائق نہیں، یہ پرستش کے لائق نہیں، تمہاری یہ حالتیں دیکھ دیکھ کر کے میں بیمار ہو گیا ہوں. یہ توریہ ہے. اور سارے بتوں کو توڑ کر کے بڑے بت کے گردن میں کلہاڑا لٹکا دینا، پوچھے جانے پر یہ کہنا ابراہیم ان کو کس نے توڑا؟ تو کہہ دیا ان کے بڑے نے. تو ان کے بڑے نے دو مطلب ہے اس کا. پورے شہر کا بڑا تو میں ہوں اس لیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ بھی تو مطلب ہو سکتا ہے. اور جس کی گردن میں کلہاڑا لٹکا ہوا ہے وہ بھی بڑا ہو سکتا ہے. ان کا ان کے بڑے نے توڑا ہے. تو بڑے کے اندر دو باتیں، توریتن بڑا کہا جا سکتا ہے، لہذا یہ کلام توریہ پر مبنی ہے. اور توریہ ایسا کلام ہوتا ہے جو مجازن جھوٹ ہوتا ہے مگر حقیقتاً سچ ہوتا ہے. جب حقیقت میں وہ سچ ہے تو جھوٹ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہاں جھوٹ جو کہا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وہ در حقیقت اسی توریہ کو کذب کہہ دیا گیا ہے مجازن. ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو صدیق تھے ہی، حدیث میں اور قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. ایک سوال اور کیا جاتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ آخر حدیثوں کے اندر شکوک و شبہات کیوں پیدا کیے جاتے ہیں؟ اور یہ سوال میری طرف سے بھی سمجھ لیجئے اور اس کا جواب میں خود دوں گا. حدیث میں لوگوں نے شکوک و شبہات کیوں کیے؟ عبداللہ ابن سبا سے لے کر کے ولیم میور، گولڈ زیہر اور ہندوستان میں عبداللہ چکڑالوی تک، یہ جو پورا سلسلہ ہے منکرین حدیث کا، سوال یہ ہے کہ ان لوگوں نے حدیث میں تشکیک پیدا کرنے کی کوشش کیوں کی؟ حدیث میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اس کا جواب میں دیتا ہوں. جواب یہ ہے کہ کہیں خزانہ رکھا ہوا ہو اور ڈاکوؤں کو وہ خزانہ لوٹنا ہو تو سب سے پہلے ان کی راہ میں، ان کے مقصد اور مدعا کی راہ میں حائل ہوتے ہیں پہرے دار. تو ڈاکو کیا کرتے ہیں کہ خزانہ لوٹنا ہے تو پہلے پہرے داروں کو گولی مار دی جائے، پہرے داروں سے نمٹ لیا جائے. ایسے ہی قرآن خزانہ ہے اور احادیث شریفہ اس خزانے کی پہرے دار. انہوں نے یہ کیا کہ خزانے کے پہرے داروں کو ہٹا دیا جائے اور جس طرح چاہے خزانے کے اوپر تصرف کیا جائے. لہذا انہوں نے پہرے داروں کو گولی مارنے کی کوشش کی، حدیثوں کے اندر تشکیک پیدا کرنے کی کوشش کی کہ حدیثیں اگر جو خزانے کی پہرے دار ہے، قرآن کی پہرے دار ہے، یہ سامنے سے ہٹ گئی، پھر ہم جس طرح چاہیں گے قرآن کے اندر منمانی کریں گے، قرآن کی آیتوں کو اپنے خواہشات کے تابع بنا لیں گے، اپنے فکر کے تابع بنا لیں گے، اپنے نفس کے تابع بنا لیں گے، اپنے نظریات کے تابع بنا لیں گے، اپنی طبیعت کے تابع بنا لیں گے، قرآن کو بازیچہ اطفال بنا لیں گے. گویا حدیثیں قرآن کو بازیچہ اطفال بنانے نہیں دے رہی ہیں، بنانے نہیں دے رہی تھی. لہذا منکرین حدیث نے کوشش یہ کی کہ قرآن کے اندر منمانی تعویلات کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے قرآن پر سے، قرآن کے خزانے پر سے احادیث کے پہرے داروں کو ہٹا دیا جائے، ان کو گولی مار دی جائے. لیکن الحمدللہ پہرے داروں کی حفاظت کے لیے اور لوگ بھی موجود تھے، انہوں نے پہرے داروں کی
حفاظت کی. اس طریقے سے لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی منکرین حدیث یہ ڈاکو قرآن حکیم کا خزانہ لوٹنے میں کامیاب نہیں ہوئے. پہرے دار اپنی جگہ پر موجود رہے. الحمدللہ پہرے داروں کی حفاظت کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی تھی اور حفاظت کا بندوبست بھی فرمایا, انتظام بھی فرمایا. اب آخری بحث رہ جاتی ہے کہ منکرین حدیث یہ دائرہ اسلام کے اندر ہیں یا دائرہ اسلام کے باہر ہیں. جواب یہ ہے کہ جو قرآن حکیم کے بعد احادیث شریفہ کو دوسرا ماخذ شرعی نہ مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہیں رک کر کے ایک اور نقطہ سمجھ لیا جائے. کچھ لوگ تو دل سے اعتقاداً حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. کچھ لوگ ہیں جو عمل سے احادیث کا انکار کرتے ہیں. نمازیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں اس طرح نماز نہیں پڑھتے بلکہ اپنے اماموں کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر پڑھتے ہیں. ایسے بہت سارے اعمال کے اندر وہ احادیث کا عملاً انکار کرتے ہیں. ان کے بارے میں آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ یہ دائرہ اسلام کے اندر ہیں یا دائرہ اسلام سے باہر ہیں. خود فیصلہ کر لیجئے. ایک ہے اعتقادی منکر اور ایک ہے عملی منکر. انکار میں دونوں برابر ہیں. ایک دل سے انکار کرتا ہے کہ حدیث دوسرا ماخذ شرعی ہے ہی نہیں, اور دوسرا عمل سے انکار کرتا ہے کہ میں نبی کی اس بات کو نہیں مانتا, نبی کے اس طریقے کے اوپر عمل نہیں کرتا. تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے لیکن انکار کی حد تک, جہاں تک انکار کا پلیٹ فارم ہے اس پلیٹ فارم پر تو دونوں اللہ کے فضل سے کھڑے ہوئے ہیں. رہا مسئلہ کوئی تمام احادیث کو مانتا ہے لیکن کچھ احادیث کا انکار کرتا ہے. مثلا اسی حدیث سحر کا بعض لوگوں نے انکار کیا ہے, جادو والی حدیث کا, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو نہیں ہوا تھا. جادو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مان لیا جائے تو ذات نبوت متاثر ہوتی ہے, نبوت متاثر ہو جائے گی, رسالت کا وصف متاثر ہو جائے گا, لہذا نبی کے اوپر جادو نہیں ہوا تھا. بعض لوگوں نے حدیث سحر کا انکار کر دیا. تو کچھ حدیثوں کا انکار کرنے والے یا مثلا حدیث سحر کا انکار کرنے والے, ان کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ ان کی تکفیر کی جائے گی کہ نہیں؟ اس سلسلے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ تکفیر کے اصول و آداب کیا ہیں. تکفیر کے اصول و آداب جانے بغیر کسی کو کافر نہیں کہا جا سکتا. کسی کو کافر نہیں کہا جا سکتا سے میری مراد ان لوگوں سے جو کچھ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں, جیسے حدیث سحر کے منکرین. تکفیر کے اصول کیا ہیں؟ پہلی اصل تو یہ ہے کہ خوف سے حدیث کا انکار نہ کر رہا ہو. جیسے حدیث شریف میں موجود ہے کہ ایک آدمی نے مرنے کے بعد اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جلا دینا, اور اس نے کہا کہ اس طرح اگر مجھے جلا دو گے تو اللہ میری راکھ کو اکٹھا کر کے مجھے زندہ نہیں کر پائے گا, اس وجہ سے میرا حساب کتاب نہیں ہوگا. بیٹوں نے اس وصیت کے اوپر عمل کیا, مرنے کے بعد اس کو جلا دیا, اس کی راکھ کو بکھیر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی راکھ کو اکٹھا کیا, اکٹھا کرنے کے بعد اس کو انسانی شکل دی اور اس سے پوچھا تو نے ایسی حرکت کیوں کی؟ کہا کہ اللہ تیرے خوف کی وجہ سے, تیرے ڈر کی وجہ سے. تو دیکھو فرط خوف کی وجہ سے اس نے اللہ کی ایک صفت کا انکار کیا, احیاء موتا کا, لیکن چونکہ خوف کی وجہ سے تھا, خوف کی زیادتی کی وجہ سے تھا, اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اس انکار کو تسلیم نہیں فرمایا بلکہ حکم دیا اسے جنت میں ڈال دو. جبکہ اس نے اللہ کی ایک صفت کا انکار کیا تھا. احیاء موتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے, لیکن چونکہ اس نے فرط خوف سے ایسا کیا تھا لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس انکار کو تسلیم نہیں کیا بلکہ اس کے باوجود اسے جنت میں ڈالنے کا حکم دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی حدیث کے انکار کے پیچھے فرط خوف نہ ہو, اسی طریقے سے فرط مسرت بھی نہ ہو. یہ تو بہت زیادہ ڈر کی وجہ سے اس نے ایسا کہہ دیا تھا,